أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ ان بے شک، یقیناً، اللہ تعالی، لا نہیں، یستحیی، ہا یا اسی سے حیات بھی ہے اور حیا بھی ہے۔ حیات کے معنی تو زندگی کے ہیں، لیکن یہاں جو یستحیی ہے یہ حیا سے ہے۔ حیا کا ترجمہ شرمندگی کرتے ہیں۔ شرمندہ ہونا یہ دراصل ایک کیفیت کا نام ہے، کسی چیز کی وجہ سے انقباض طاری ہونا، اس قدر کہ اس کو کسی کی ملامت یا مذمت کے ڈر سے چھوڑ دینا، یہ حیا ہے۔ فرمایا لا یستحیی، اسی حیا سے فعل ماضی ہے استحیا، اسے شرمندگی دامن گیر ہوئی۔ یستحیی، اسے شرمندگی دامن گیر ہوتی ہے۔ لا یستحیی، شرمندگی دامن گیر نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اسے شرمندگی دامن گیر نہیں ہوتی، اسے اس بات پر شرمندگی نہیں ہوتی۔ جیسے عرض کیا، شرمندگی تو انقباض کا نام ہے، کسی چیز میں اور کسی کی مذمت سے ڈر کر اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے ہاں تو کوئی ڈر نہیں، ہر ایک نے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا کو کسی کا ڈر نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ اس چیز سے نہیں شرماتا، ان کہ یضرب، ضربن سے، ضربن کا جو عام معنی ہے وہ ہے مارنا، لیکن ضربن کا ایک مطلب بیان کرنا بھی ہے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں ضرب المثل، یعنی مثال کے طور پہ کوئی واقعہ بیان کرنا۔ عربی میں لفظ ہے ضرب، اس نے مارا، اور یا شروع میں لگا، فعل مضارع بنا، اور یا وہ کے لیے آتا ہے تو یضربو، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، وہ بیان کرتا ہے یا وہ بیان کرے گا۔ مثلاً، مثال کو، یضربا مثلاً، کوئی مثال بیان کرتا ہے۔ این یضربا مثلاً، کوئی مثال بیان کرنا۔ جب آتا ہے تو ترجمہ مصدر میں ہوتا کہ انداز میں ہوتا ہے۔ اللہ کو اس چیز سے کوئی شرمندگی دامن گیر نہیں ہوتی، اس چیز سے، مثال بیان کرنے سے۔ ما، کوئی بھی، ما دو قسم کے آپ پڑھ چکے، ایک نہیں کے معنی میں، ایک جو کے معنی میں، اور یہاں جو ما ہے یہ کسی بھی نکرہ لفظ سے، یعنی کامن ناؤن کے بعد آ کے اسے مزید کامن کر رہا ہے۔ مثلا ما، کوئی بھی مثال بیان کرنے کی، اللہ اس سے نہیں شرماتا، ایسی چیز سے اللہ کو شرم دامن گیر نہیں ہوتی۔ مثلا ما، کوئی بھی مثال بیان فرمائے، بعودتاً، چاہے مچھر ہو، اللہ کو اس چیز سے کوئی شرم دامن گیر نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، بعودتاً، چاہے مچھر ہو۔ فما فوقہا، فا کے معنی پس اور ما کے معنی جو،
فما بس جو فوقا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ما فوق الفطرت، فوقیت، تفوق، یعنی کسی چیز پر بلند ہونا، اس سے بڑھ جانا، اس سے اوپر آ جانا، تو فوقہا اس کے اوپر. تو چاہے مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے اوپر کی کوئی چیز ہو، یعنی گھٹیا پن میں، چھوٹے پن میں، چاہے مچھر سے بڑھ کر کوئی چیز ہو، یا پھر اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یا مچھر سے بڑی چیز ہو. اللہ کے ہاں تو ساری مخلوق ہے، چاہے مکھی ہے، چاہے مچھر ہے، چاہے مکڑی ہے، چاہے انسان ہے، اللہ کے لیے تو سب مخلوق ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو جہاں تک تعلق ہے الَّذِينَ ان لوگوں کا جو آمنوا وہ سب ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، فا کے معنی پس، یعلمون علم سے، علم کے معنی جاننا، فعل مضارع یا کے ساتھ، یعلم وہ جانتا ہے، واو نون آخر میں لگا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، فیعلمون تو وہ سب جانتے ہیں، انہ الحق کہ وہ الحق حق ہے، من ربہم من کے معنی طرف سے، رب رب ہم ان، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. اما الذین کفروا وا کے معنی اور، اما کے معنی جہاں تک تعلق ہے، الذین وہ لوگ جو، کفروا وہ لوگ ان لوگوں نے کفر کیا، واما الذین کفروا اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کی روش اختیار کی، فیقولون پس، یقولون قول سے، قول کے معنی کہنا، اس سے پہلے یا لگا مضارع کا، یقولو وہ کہتا ہے، آخر واو نون، یقولون وہ سب کہتے ہیں، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا ہے، ارادہ ارادہ کے معنی اس نے ارادہ کیا، ماذا ارادہ اس نے کیا ارادہ کیا ہے، اللہ اللہ نے، ماذا اراد اللہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، بہذا مسئلہ، بے کے معنی ذریعے ساتھ، ہاذا اس، بہذا اس چیز سے کیا مراد ہے، کیا ارادہ کیا ہے، مثلا مثال سے، اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، ایسی مثال بیان کر کے اللہ کیا چاہتا ہے، یہ کافر لوگوں کا سوال ہوتا ہے. آگے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یضل جو ہے یہ دلال سے ہے، دلال کے معنی گمراہی، اضل اس نے گمراہ کیا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے، بہ اس کے ذریعے، بے کے معنی ساتھ، ذریعے، اور ہی اس، بھی اس کے ذریعے، یعنی ایسی مثالیں بیان کر کے اللہ گمراہ کرتا ہے، کثیرن کئیوں کو، بہت سوں کو، ویہدی وا کے معنی اور، یہدی ہدایت سے، اسی سے ہادی مہدی، ہدایت کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی، ہدایت، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ویہدی اور وہ یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، کثیرن بہت سو کو، وما یضل بہ وا کے معنی اور، ما کے معنی نہیں، وما اور نہیں، یضل بہ وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا، الا الفاسقین، الا کی معنی سوائے، مگر، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، الفاسقین فسق سے ہے، اسی سے ہے فاسق، اور فسق و فجور، فسق کے معنی حد سے باہر نکل جانا، ایک اطاعت کی حدود ہے، کوئی اطاعت سے باہر نکل جائے تو اسے فسق کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کا عام طور پہ ترجمہ گناہ گار کیا جاتا ہے. تو فاسق وہ شخص ہے کہ جو اپنی عبادتوں اور ابدیت کے تقاضوں سے باہر نکل جائے، اس کو فاسق کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے ذریعے سے، ایسی مثالوں کے ذریعے سے کسی کو گمراہ نہیں کرتے، مگر خود وہ جو گمراہ ہونا چاہیں، جو اللہ کی ابدیت کے دائرے سے باہر سر نکالتے ہوں، وہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں. فرمایا وما یضل بہ اور اللہ اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا، الا الفاسقین سوائے گمراہوں کے. اس سے پہلے کی جو 5 آیات تھیں اس رکوع کی،
آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور توحید کا حکم دیا گیا، جیسے آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید جو کہ ان سب کے لیے ان سب کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، ان کو پیش کیا گیا کہ ان پر تمہارے ایمان نہ لانے کی آخر وجہ کیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے تو پھر اس جیسا کوئی پیغام لے کر آؤ۔ تو لہٰذا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی گئی۔ توحید اور اللہ کی عبادت کے بعد قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو شخص اس پر ایمان نہیں لائے گا تو بالآخر وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر جو لوگ مان لیں گے ان کے لیے آیت نمبر 25 میں، گزشتہ آیت میں بشارت تھی، ہر قسم کی ان کو نعمتیں حاصل ہوں گی اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے چیلنج کو تو قبول نہیں کیا، لیکن اعتراض کرنے کے لیے وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مکھی کی مثال دی ہے، مکڑے کی مثال دی ہے، تو کہنے لگے یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو اس سے لگتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ بہانہ ان کے ہاتھ آیا، تو اس طرح انہوں نے بات کی، تو اس کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ بیان کر رہے ہیں اس میں صورت واقعہ اور مسئلہ سمجھانے کے لیے ہے۔ باقی یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی شان کے مطابق نہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی شرم آتی ہے؟ کوئی شرم اللہ کو دامن گیر ہو جاتی ہے اس چیز سے کہ تمہیں کوئی بات اور حقیقت واقعہ سمجھائے؟ فرمائے اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز سے بھی کوئی شرم دامن گیر نہیں ہوتی کہ وہ تمہیں کوئی مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں، تو لوگ دو قسم کے سامنے آتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں ان کے رب کی طرف سے یہ سب حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ جو کفر کی روش پر ڈٹے ہوئے ہیں، انکار کی روش جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، ان کا جہاں تک تعلق ہے فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، تو وہ پھر بہانے کے لیے اپنے ایمان نہ لانے کا جو انہیں بہانہ چاہیے ہوتا ہے، تو اس بہانے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں یار اس سے اللہ کا کیا مراد ہے، یعنی وہ اس کو بڑی عجیب چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی وہ اللہ کو اس کا مطلب ہے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ اللہ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ چیزیں تو دراصل ہدایت یا گمراہی کا سبب بن رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے سے کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور کئیوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن فرمایا بنیادی مقصد ان کا ہدایت دینا ہے۔ تو پھر گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا گمراہ پھر صرف وہی ہوتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، جنہوں نے اپنی طبیعت کو اس قدر بگاڑ دیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبدیت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، جو فاسق ہیں، جو گناہ گار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی صحیح عبدیت میں قبول فرمائے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔